اور رسول اللہ کی حیات ظاہری میں 17 نمازیں پڑھائیں. کتنی نمازیں؟ 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ابو بکر صدیق کی بیعت کی نا، آپ نے دلیل یہی دی کہ ابو بکر نے کہا کہ کوئی مجھ سے اچھا ہے تو خلافت لے لے مجھ سے، میں نہیں چاہتا کہ میں لوگوں کا حکمران بنوں. تو حضرت مولا کائنات نے کہا کہ نہیں ابو بکر تم اس کے اہل ہو. جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے دینی امور میں تمہیں ہمارا امام بنا دیا تو سیاسی امور میں بھی تم ہی ہمارے امام ہو گئے. تو حضرت علی کا یہ استدلال بھی دیکھیں واضح کہ جو دینی امور میں امامت کی اہلیت رکھتا ہے نا، حقیقی معنوں میں وہی سیاسی معاملات میں امامت کی اہلیت رکھتا ہے. اور آپ جس کو ووٹ دیتے ہیں، آپ جس کو منتخب کرتے ہیں، بتائیے مجھے کیا ان کو سورہ فاتحہ بھی آتی ہے؟ قل هو اللہ احد شریف آتی ہے؟ میں مولا کائنات کا معیار بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت علی نے کیا دلیل دی ہے کہ جس کو رسول اللہ نے ہمارے دینی امور کا امام بنا دیا تو ہم نے سیاسی امور میں بھی اسے اپنا امام بنا دیا. کیا پتہ چلا کہ سیاسی امور میں امام وہی ہونا چاہیے جو دینی امور کی امامت کا اہل ہو. جو دینی امور کی امامت کا اہل نہیں وہ ہمارے سیاسی معاملات کا بھی قائد بننا، لیڈر بننا اس کے لیے ممکن نہیں. لیکن اتنی سی بات ہمارے بھولے والے مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آتی. تو مولا کائنات کا یہ استدلال دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، یہ آپ کے لیے مشعل رہا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دین کو تو وہی نافذ کر سکے گا نا جو دین کو جانتا ہے، پہچانتا ہے. اس لیے دیندار قیادت کا انتخاب ہے. الیکشن کے اندر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، صرف گاڑی کی ریل پہ دیکھ کر پوسٹر کے زیادہ ہونے پر، بینر زیادہ لگے ہونے پر متاثر ہو جاتے ہیں ہم لوگ. اور بھائی جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوتے، ان کے پاس حرام کی دولت نہیں ہوتی، نہ ہی وہ کسی سے بتا لیتے ہیں. یہاں دیندار جماعتوں کا مثال کے طور پر تحریک لبیک پاکستان والے جو کہ دین ان کی ساری قیادت علماء اور مفتیان کرام پر مشتمل ہے. آپ کے حلقے سے بھی مفتیان کرام ہی کھڑے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو عوام کی خدمت کے لیے آ رہے ہیں. یہ جو بھی اگر ایک پوسٹر بھی لگائیں گے نا یہ اپنی جیب سے لگائیں گے. کسی سرمایہ دار ان کے قریب آئیں گے ہی نہیں، تاجر ان کے قریب آئیں گے نہیں. وہ کس لیے؟ کوئی بھی سرمایہ لگاتا ہے گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی وہ سرمایہ لگائے گا تو اس نے وصولی بھی کرنی ہے. بھائی جو لبرل سیکولر لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو بھی پیسہ لگاتا ہے نا تو وہ ان کے لیے انلیگل راہیں کھولتے ہیں تاکہ وہ اپنا پیسہ ڈبل کر کے وصول کر لیں. ٹھیک ہے. یہ دیندار لوگ ان پہ کوئی لاکھوں روپے بھی لگا دینا تب بھی یہ کسی کو 2 نمبر کام کرنے نہیں دیں گے. تو اس لیے جتنے بھی سرمایہ دار ہیں وہ ان کے قریب نہیں آتے پیسہ لگانے کے لیے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ لوگ دیندار لوگ ہمارے ساتھ کوئی ایسا کام کریں گے ہی نہیں کہ جس کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ ہو، اس لیے پیسہ نہیں لگاتے. تو یہ جو دیندار لوگ اگر آپ ان کی کم تشہیر دیکھتے ہیں، اگر ان کو آپ سوشل میڈیا پہ نہیں دیکھ رہے، اگر ان کو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں دیکھتے، بھائی ان کے بعد حرام کے لاکھوں روپے نہیں ہیں. پوسٹر بنانے پہ بھی پیسہ لگتا ہے اور جناب اسٹیکر بنانے پہ بھی پیسہ لگتا ہے. تو یہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنی تشہیر کرتے ہیں. ان کی ریلیوں کے اندر بڑی بڑی لینڈ کروزریں نہیں ہو سکتی جن کا ایک لینڈ کروزر کا کرایہ 10,000 15,000 ہوتا ہے. تو یہ جو حرام کی کمائی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور وہ جو حرام طریقے سے پاکستان کا مال بٹور چکے ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ لگا سکتے ہیں. تو میں عوام سے کہتا ہوں جو کہ اپنا حق استعمال کریں گے وہ ان لینڈ کروزروں سے، ان پمفلیٹ سے، ان بینروں سے، ان ٹی وی میں ان کے اشتہارات سے مرعوب ہونے کے بجائے، اس کا اثر لینے کے بجائے حقائق پر مبنی فیصلہ کریں. اس حقیقت کو سمجھیں. فیصلے اس طرح نہیں ہوتے کہ اس کا بڑا زور ہے، اس کا بڑا شور ہے. ایک باشعور انسان، ایک باشعور مسلمان کا فیصلہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے حق میں بہتر کون ہے، ہماری ایمان کی، ہماری سیاسی طور پر، ایمانی طور پر ہماری حفاظت کون کر سکتا ہے، اس نظام کو درست کون کر سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کا انتخاب کرے نا. اس لیے تو ہم کہتے تحریک لبیک پاکستان کا ساتھ دیں. تاریخ ختم نبوت، یہ زندہ باد آپ میرا نہیں کہہ رہے، یہ زندہ باد رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں. کسے کہہ رہے ہیں؟ ہاں تو آواز بھی ویسی آتی ہے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.